ایک دفعہ ایک جنگل میں گدھا آ گیا۔ اس وقت جنگل کے پارلیمنٹ کا اجلاس جاری تھا اور اس کی صدارت جناب شیر صاحب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے گدھا نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب جانوروں کے لیے ایک عجوبہ تھا۔ پھر گدھا ان کی حیرت بھانپ گیا اور ان کی حیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گدھے نے کہا، میں بھی ایک انسان ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان جانوروں نے انسان کو بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ جنگل بہت دور پار تھا۔ اب سارے جانوروں نے متفقہ طور پر گدھے کو انسان مان لیا اور اس کے مطابق اس کے پروٹوکول طے کر دیے۔ بندر نے جب گدھے کی یہ عزت دیکھی تو وہ بھی گدھے کی ہر حرکت کو نوٹ کرتا اور وہی بننے کی کوشش کرتا، کیونکہ گدھے کی جو عزت و تکریم ہو رہی تھی وہ بندر چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی ہو، اور گدھے کی شیپ کے اندر اس کو ایک بڑا انسان نظر آ گیا اور وہ بڑا انسان بننا چاہ رہا تھا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک دن اسی جنگل میں حقیقی انسان آ گیا اور سارا کھیل بگڑتا ہوا دکھنے لگا۔ اس نے اپنی حق انسان ہونے کا دعویٰ بادشاہ اسلامت یعنی شیر کو پیش کر دیا۔ اب حضرت انسان کو اس کا مزید دکھ تھا کہ ایک گدھا کیوں کر ایک انسان کی جگہ لے سکتا ہے۔ کوئی شیر، چیتا، عقاب ہوتا تو شاید ان حضرت کا غصہ کم ہوتا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی گدھے والا تھا۔ اس پر جنگل کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور وہاں گدھے کو اپنا موقف پیش کرنے کا کہا۔ اس پر گدھے نے انسان کو گدھا اور خود کو حضرت انسان ہونے کے دلائل دیے، جو کہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر مان لیے، اور یوں گدھا انسان قرار پایا اور انسان گدھا بن گیا۔ لیکن اس سب میں بندر بہت پریشان تھا، کیونکہ بندر کو انسان کی خوبیاں مزید اچھی لگ رہی تھی اور اب وہ ان کو اپنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کہانی کے دو سبق ہیں۔ ایک سبق تو بندر سے حاصل کرنے والا ہے، اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور دوسرا سبق اس پارلیمنٹ کے فیصلے کا ہے کہ جتنا وہ دیکھتے تھے، جو سمجھتے تھے، ان کے نزدیک دنیا وہی تھی، انہوں نے اس کی تحقیق کرنے کی بجائے جو پہلی چیز تھی اسی پہ یقین رکھا اور یوں ایک اشرف المخلوق کو گدھا بنا دیا۔ اب آتے ہیں بندر کی طرف۔ حالانکہ بندر حق پر تھا، کیونکہ اس کے اندر ایک تڑپ تھی جو اسے تڑپا رہی تھی کچھ بڑا کرنے کے لیے، کوئی مقصد زندگی کی تلاش کی کسک اس کے اندر ابھر رہی تھی۔ بس در حقیقت یہ فطرت حضرت انسان کے اندر عدم موجود پائی جاتی ہے کہ یہ ہماری شخصیت کا ایک بخار ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنی اصل کو نہیں ڈھونڈ لیتے یا اپنی زندگی کا کوئی ویژن، بڑا واضح مقصد نہیں سیٹ کر لیتے، تو اس وقت تک ہم ہر اس بڑے انسان کو جو ہمیں انسپائر کر لیتا ہے، جس کی باتیں، جس کے ایکشن، جس کے کام، جس کا لائف سٹائل، ہم اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو راہبر مان لیتے ہیں اور اس کی ساری ان خوبیوں کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ غلطی جو دوسری کرتے ہیں ہم، یہاں تک تو شاید معاملہ ٹھیک ہو، غلطی وہاں ہوتی ہے جب ہم اسی انسان کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر ایک فالوشپ کی قدرتی طور پہ ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ اصل صلاحیت تو رب تک لے جانے والی چیز ہے، لیکن انسان اپنے جیسوں میں ہی اس کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر وہ اس انسان کو جس کو اپنا رہنما، انسپائرنگ لیڈر مان رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کی ویلیو سسٹم، کرائٹیریا اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے ویسا ہی وہ انسان ہوگا، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ وہی رہبر جس کے ساتھ کنیکٹو ہوتا ہے، جب وہ اس کو قریب سے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو ویسا نہیں ہے جیسا میں محسوس کر رہا تھا، اور پھر اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کی پیاس کے اندر تشنگی بڑھ جاتی ہے اور وہ کسی اور رہبر کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ یہی وہ سائیکی ہے، یہی وہ فطرت ہے جس سے پولیٹیکل لیڈر، جس سے پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں اور عوام کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ ان خوبیوں اور خامیوں کو جانچ کے ساتھ اپنے اندر کی اقدار یعنی روایات اور ویلیو سسٹم کو جان لیتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کا ریموٹ اور اپنی زندگی کے سرپٹ گھوڑے کی لگام دوسروں کو دینے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آپ ان ساری شخصیتوں کے بخار سے باہر نکل کے اپنی شخصیت میں آ جائیں گے،
کیونکہ آپ کی کوئی کاپی اس دنیا میں موجود نہیں. آپ ہیں, آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا را اپنے آپ کو پہچانیے, اپنی ان صلاحیتوں کو جانیے جن کو کرتے ہوئے آپ کی بھوک نہیں رہتی, آپ کو پیاس نہیں لگتی, آپ اس کام کے اندر رچ بس سے جاتے ہیں. پھر دیکھیے گا کہ زندگی آپ کو کس طرح بدل دیتی ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.